آنی اپنی سفید کار پر سوار امرتسر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی منزل امرتسر کی ایک بڑی پبلک لائبریری تھی۔ یہاں اسے ایک سکھ لڑکی نہار کور سے ملنا تھا۔ نہار کور ویسے تو لائبریرین تھی، مگر اسے ہسٹری سے خاص دلچسپی تھی۔ آنیہ کو معلوم ہوا تھا کہ نہار کور نے جلیانوالہ باغ کے سانحے پر کافی کام کیا ہے۔ خاص طور سے اس نے اس سانحے میں مرنے اور زخمی ہونے والوں کے درست اعداد و شمار جمع کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ ان فیملیز کا بھی سراغ لگایا تھا جن کی زندگیاں کسی نہ کسی طور اس اندوہناک واقعے سے متاثر ہوئی تھیں۔ یہ ساری باتیں آنیہ کو 3 روز پہلے اپنے پاپا سے ہی پتہ چلی تھیں۔ اس کے پاپا بھی اس تصویر کے بارے میں بخوبی جانتے تھے، جو تہخانے میں رکھے البم کے ایک پیج پر پچھلے قریباً 100 برس سے موجود تھی۔ اپنی آنکھوں میں شیر جیسی دلیری کی چمک رکھنے والے بچے کی تصویر نے اس کے پاپا کو بھی متاثر کیا تھا، بلکہ وہ ایسی تصویر تھی جو ہر دیکھنے والے کو متوجہ کر لیتی تھی۔ 3 روز پہلے آنیہ نے پاپا کو بتایا تھا کہ وہ اس تصویر کے حوالے سے کچھ کھوجنا چاہتی ہے۔ پاپا سمجھ گئے تھے کہ اب جو کچھ آنیہ کے دماغ میں آ گیا ہے وہ کر کے رہے گی۔ پاپا اس کی کچھ زیادہ مدد تو نہیں کر سکے تھے، تاہم انہوں نے اسے اس لائبریرین نہار کور کا پتہ دیا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ شاید آنیہ کو اس سے کچھ معلوم ہو سکے۔ نہار کور مضبوط ہاتھ پاؤں اور لمبے ریشمی بالوں والی ایک قبول صورت لڑکی تھی۔ ابھی غیر شادی شدہ تھی اور اپنی والدہ کے ساتھ اندرونی شہر کے ایک کشادہ گھر میں رہتی تھی۔ جالندھر سے ٹرنک روڈ کے ذریعے قریباً 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے آنیہ امرتسر پہنچ گئی۔ نہار کور سے اس کی ملاقات لائبریری کے ریڈنگ روم کی ایک میز پر ہوئی۔ آنیہ اپنے اسمارٹ فون میں البم کی وہ خاص تصویر اور اس کے نیچے لکھی ہوئی تحریر کا عکس بھی لے کر آئی تھی۔ نہار کور کو بھی اس تصویر اور اس تحریر میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ اسے یہ جان کر بھی خوشی محسوس ہوئی کہ آنیہ اسی کی طرح رومانی مزاج کی لڑکی ہے، فینٹیسی پر یقین رکھتی ہے اور ماضی کے اوراق پلٹتے ہوئے وہ ایک شاندار تصویر پر تحقیق کرنا چاہتی ہے۔ دونوں میں سیر حاصل گفتگو ہوئی اور نہار کور نے وہ تصویر اور تحریر اپنے موبائل میں لے لی۔ نہار نے آنیہ سے وعدہ کیا کہ اس سلسلے میں آنیہ کی جو مدد بھی ہو سکی وہ کرے گی۔ نہار کور نے جلیانوالہ کے حوالے سے جو اعداد و شمار اکٹھے کر رکھے تھے ان میں 40-50 مسلمانوں کا ذکر بھی تھا۔ ان میں سے کچھ جان سے گئے تھے اور کچھ زخمی ہوئے تھے۔ کم از کم 20 افراد ایسے تھے جن کی فیملیز کے بارے میں بھی معلومات موجود تھیں۔ آنیہ نے نہار کور کو تصویر دکھاتے ہوئے کہا، نہار، یہ ایسا کلیو ہے جو شاید تمہاری کچھ مدد کر سکے۔ اس نے تصویر پر ایک جگہ انگلی رکھی۔ نہار نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ چیز میں نے بھی نوٹ کی ہے۔ زخمی باپ کے جسم پر ایک پرانی فوجی قمیض ہے۔ اس طرح کا لباس برٹش انڈین آدمی کا ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص فوجی تھا، یا ہو سکتا ہے کہ سابق فوجی ہو۔ تم اس اینگل سے کوشش کرو تو شاید کوئی کھوج مل جائے۔ نہار ایک بار پھر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس کی نگاہیں بدستور تصویر کے عکس پر جمی ہوئی تھی۔ تصویر والی بات کچھ اس طرح آنیہ کے دماغ میں سمائی تھی کہ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ نہار کور سے ملے ہوئے اسے اب 8-10 روز ہو چلے تھے۔ وہ 2 بار نہار کو فون بھی کر چکی تھی۔ لائبریری میں کوئی فنکشن تھا جس کی وجہ سے نہار کی مصروفیت بڑھی ہوئی تھی، تاہم اس نے آنیہ کو تسلی دی تھی کہ 2-4 روز میں وہ اسے کچھ نہ کچھ معلومات ضرور فراہم کرے گی۔ آج بھی آنیہ بیسمنٹ میں گمسم بیٹھی تھی۔ والد کورٹ کے لیے نکل چکے تھے۔ دونوں بھائی بھی اپنے اپنے کام سے نکل چکے تھے۔ وہ مطالعے کی میز پر بیٹھی ایک پرانی کتاب کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ اتنے میں بیسمنٹ کا دروازہ دھڑ دھڑ بجا۔ وہ اپنے خیالوں سے چونک کر دوپٹہ اپنے سینے پر درست کرتی ہوئی اٹھی اور دروازہ کھولا۔ دوسری طرف ماما کھڑی تھی۔ کیا ہوا ماما؟ آنیہ نے پوچھا۔ ماما کے چہرے پر بیزاری تھی۔ آنو، کیا ہر وقت یہاں گھسی رہتی ہو؟ کچھ دین و دنیا کی خبر بھی رکھا کرو۔ فرحان ڈرائنگ روم میں آیا بیٹھا ہے۔ آنیہ نے ایک طویل سانس خارج کی اور کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ رسٹ واچ دیکھی۔ دوپہر کے 12 بجنے والے تھے۔ اسے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ فرحان آ ٹپکے گا۔ فرحان اس کا خالہ زاد تھا۔ عمارتی لکڑی کا کام کرتا تھا۔ اس کا شمار جالندھر کے گنے چنے تاجران میں ہوتا تھا۔ اس کے والد نے بھی اس کام میں نام اور پیسہ کمایا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے آنیہ اور فرحان کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ آنیہ ٹھٹک کر بولی،
پلیز ماما اسے کسی طرح ٹال دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ دبی آواز میں بولی۔ کیا بے وقوفوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے وہ تم سے ملنے آیا ہے، کوئی غیر تو نہیں، تمہارا خالہ زاد ہے، تم پہلے بھی تو اس کے ساتھ جاتی رہی ہو، اب ایسی کیا بات ہو گئی؟ اب ہو گئی نا ماما، آپ لوگ مجھے پھنسا رہے ہیں، وہ پھر ٹٹکی۔ اچھا بند کرو بکواس، وہ باہر بیٹھا ہے، کتنی چاہت سے آیا ہے، نئی گاڑی لی ہے، سب سے پہلے تمہیں دکھانے آیا ہے۔ اف، یہ نئی گاڑی! آنیا نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور اپنا لباس درست کرتی ہوئی ماما کے ساتھ باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اور فرحان چمچماتی ہنڈائی کار پر سی سینٹر کی طرف جا رہے تھے۔ فرحان اسے لنچ کرانا چاہ رہا تھا۔ فرحان کی عمر 28 کے قریب رہی ہوگی، اس کا جسم تھوڑا سا فربا تھا۔ لائبریری اور آرٹیکل وغیرہ کے ذکر نے فرحان کو مزید ڈسٹرب کیا، اسے ایسے معاملات میں بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ ویسے بھی اس کی تعلیم واجبی سی تھی، بس اتنی ہی جتنی حساب کتاب اور کاروباری سودے کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ وہ بولا، یہ کن بکھیڑوں میں پڑی رہتی ہو آنیا ڈارلنگ، ایسے کاموں سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا۔ دیکھو اتنا پیارا چہرہ کتابیں پڑھ پڑھ کر کملاتا جا رہا ہے، اگر کتابوں میں ہی سر کھپانا ہے تو پھر خالو خورشید کی طرح قانون شارون کی کتابیں پڑھتی، کچھ فائدہ تو ہوتا۔ وکیل بیویوں کو سنبھالنے میں دانتوں پسینہ آ جاتا ہے، وہ ذرا شوخی سے بولی اور اپنا شولڈر بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرحان احمد اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، اس کی آنکھوں کی گہرائی میں کہیں غصے کی جھلک نظر آتی تھی۔ جالندھر سے امرتسر کا فاصلہ اپنی سوزوکی آلٹو کار پر آنیا نے تقریباً 1.5 گھنٹے میں طے کیا اور لائبریری میں نہار کے پاس جا پہنچی۔ اب ان دونوں نے کولڈ کافی کے کپ اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے اور مصروف گفتگو تھی۔ دونوں کے چہروں پر دبا دبا جوش نظر آ رہا تھا، ان کی نگاہیں سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھیں۔ نہار کہہ رہی تھی، یہ دیکھو آنیا جانی، ان 20-25 افراد کا ڈیٹا ہے جو مسلمان تھے اور جلیانوالہ باغ میں شہید یا زخمی ہوئے۔ ان میں سے یہ ایک شخص تاج محمد حیدر برٹش آرمی میں نائب صوبیدار تھا، یہ 1917 تک برٹش آرمی میں ہی تھا اور بے شمار دیگر ہندوستانیوں کی طرح اپنے انگریز آقاؤں کی جنگ فرانس میں لڑ رہا تھا۔ یہ سب لوگ جرمنی اور اس کے اتحادیوں سے برسر پیکار تھے اور ایک ایسے کاز کے لیے 7 سمندر پار اپنا خون بہا رہے تھے جو ان کا تھا ہی نہیں۔ ایک خونریز جھڑپ میں تاج محمد حیدر کے سینے پر شدید ضرب آئی، جس نے بعد ازاں سخت سردی کی وجہ سے نمونیا کی شکل اختیار کر لی۔ بیماری کے بعد 1917 کے وسط میں تاج محمد کو نوکری سے فارغ کر کے واپس انڈیا بھیج دیا گیا۔ میری تحقیق کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جلیانوالہ باغ کے اندر زخمی حالت میں گرا ہوا شخص وہی سابق صوبیدار تاج محمد ہے اور اس کے اوپر گرا ہوا بچہ اس کا بڑا بیٹا اسد اللہ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اسد اللہ کی ایک اور تصویر بھی موجود ہے۔ اس تصویر میں وہ 10 سالہ بچہ نہیں بلکہ ایک کڑیل جوان ہے، دیکھنا چاہو گی؟ دنیا جہان کا تجسس آنیا کی آنکھوں میں سمٹ آیا۔ دکھاؤ پلیز، وہ مٹھیاں بھیج کر سرخ گلابی چہرے کے ساتھ بولی۔ نہار نے کی پیڈ سے تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی اور اسکرین پر ایک فوجی دستے کا گروپ فوٹو نظر آنے لگا۔ نہار نے کہا، لیکن یہ پہلی جنگ عظیم کی نہیں، دوسری کی تصویر ہے۔ یہ زمانہ ہے قریباً 1942 کا، یعنی 1919 میں جو لڑکا 10 سال کا تھا وہ تقریباً 32 سال کا ہو چکا تھا۔ اس گروپ میں پہچاننے کی کوشش کرو وہ کون ہے۔ آنیا نے دانتوں میں انگلی دبا کر چند لمحے سوچا اور پھر چوڑے سینے اور روشن چہرے والے ایک دراز قد فوجی پر انگلی رکھ دی۔ زبردست بھائی، مان گئے تمہیں۔ نہار نے آنکھیں نچائیں۔ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، یہی ہے وہ شیر بچہ۔ اس نے بھی اپنی معاشی مجبوریوں کے تحت آرمی جوائن کی۔ وہ لیفٹیننٹ سے کیپٹن کے عہدے پر ترقی پانے والا تھا جب ایک انگریز میجر پر حملہ کیا اور اسے شوٹ کر کے فرار ہو گیا۔ 1947 تک کوشش کے باوجود اس کا اور اس کے اہل خانہ کا سراغ نہیں ملا۔ آزادی کے بعد وہ واپس آیا اور مشرقی پنجاب کے ہی کسی شہر میں رہائش اختیار کی۔ اس کے 4 بچے تھے، باقیوں کے بارے میں تو کچھ معلوم نہیں، تاہم اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تیمور حیدر کافی معروف ہوا۔ وہ ایک زبردست کوہ پیما تھا، یعنی اپنے بزرگوں کی طرح اس نے بھی ایک دلیرانہ پیشہ اپنایا۔ اس نے 800 میٹر تک کی کئی چوٹیاں سر کیں۔ میری معلومات کے مطابق وہ قریباً 48 برس کی عمر تک ایک سرگرم کوہ پیما رہا۔ تیمور حیدر کی وفات 2003 کے لگ بھگ ہوئی۔ نیپال میں ایک چوٹی سر کرتے ہوئے تیمور نے اپنی جان شدید خطرے میں ڈالتے ہوئے ایک جاپانی کی جان بچائی اور خود شدید زخمی ہوا۔
2 روز بعد اس نے کھٹمنڈو کے اسپتال میں دم توڑ دیا۔ کوہ پیمائی کی فیلڈ کے لوگ اسے ایک ہیرو کے طور پر یاد کرتے ہیں، اسی شیر بچے کا شیر بیٹا۔ تیمور حیدر کی بھی تصویر ہے؟ آنیا نے بے حد اشتیاق سے پوچھا۔ بالکل ہے، نہار بولی، اور لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تیمور کی 3-4 تصویریں ابھر آئیں، اپنے باپ ہی کی طرح کڑیل، آنکھوں میں بے خوفی کی باغی چمک اور صندوق جیسا سینہ۔ 40-45 برس کی عمر تک بھی وہ صحت مند اور مضبوط نظر آتا تھا۔ آنیا نے بڑی محبت اور عقیدت سے اس جانباز کی تصویریں دیکھیں۔ اور تیمور حیدر کی اولاد؟ نہار نے ایک فائل میں کچھ تلاش کرنے کے بعد اسے اسکرین پر انلارج کیا اور بولی، تیمور حیدر کا ایک بیٹا اور بیٹی تو یورپ میں کہیں سیٹل ہیں۔ دوسرے بیٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں راجوری کے علاقے میں ہے اور کسی اخبار یا چینل وغیرہ سے وابستہ ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کے بارے میں درست جانکاری مل جائے۔ جیسے ہی مجھے کچھ پتہ چلا میں تمہیں انفارم کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ میرے دہلی سے واپس آنے تک کوئی کلیو مل جائے۔ نہار کو اور آنیا کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو بے حد دلچسپ اور معلومات افزا رہی تھی۔ آنیا کے لیے تو یہ سب کچھ ایک دفینہ دریافت کرنے جیسا تھا۔ بالآخر اس تصویر سے منسلک لوگ پردہ اخفاء سے باہر نکلے تھے، جو 100 سال پہلے آنیا کے جد امجد نے جلیانوالہ باغ میں اپنے کوڈک کیمرے سے اتاری تھی، جو اب تک ایک تہخانے میں رکھے البم میں دبی ہوئی تھی۔ آنیا نے اپنے اسمارٹ فون پر ایک بار پھر وہ کوہنہ تصویر دیکھی، زخمی باپ کے اوپر گرے ہوئے دلیر بچے کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایک مظلوم کی آنکھیں جس میں نظر آنے والے غیظ و غضب نے اور مزاحمت کی چمک نے اس تصویر کو بے مثال بنا دیا تھا۔ آنیا نے تصویر کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا اور بزبان خاموشی کہا، آخر میں نے آپ کو ڈھونڈ ہی لیا۔